बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। और शैतान जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, तमाम फरिश्तों से अल्लाह ताला ने मुखातिब होकर फरमाया, या ए फरिश्तों, तुम जो है ना सारे फरिश्ते जो है ना हज़रत आदम को सजदा करें। सब मतलब सब फरिश्ते सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। जब इब्लीस से अल्लाह ताला ने पूछा तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तो इब्लीस कहते हैं मैं आग से बनाया हूँ और आदम यानी कीचड़ से बनाया है, तो आदम से मैं बेहतर हूँ, क्योंकि आदम से मैं बेहतर, इसलिए मैं मतलब इसको सजदा मैंने नहीं किया। तो एक तो खुदावंद कुदूस को जो ना मैं कहना, यानी इसमें जो है ना क्या आते हैं, तकब्बुर आते हैं। अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी बात जो है ना, जब इब्लीस को अल्लाह ताला ने कहा तुम जहन्नमी हो, तो तुमने जितने भी अमाल किए तुमने मेरी इबादत की है, इसके बदले में मैं तुझे क्या दूं। इब्लीस कहता है मुझे जो है ना आदम के औलादों के रक में मतलब रक तक जाने की आप मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे। तो अल्लाह ताला ने इसकी जो है ना मतलब अमाल के बदले अल्लाह ताला ने इसको क्या दिया, इंसानों की रक तक जाने की अल्लाह ताला ने इसको हिम्मत दी, इसको ताकत दी। तो मतलब शैतान जितना कोशिश करते हैं ना इंसान को नेक काम करने से रोकने के लिए इंतहा कोशिश करते हैं। तो इंसान को समझना चाहिए, जब वो मतलब शरीयत के खिलाफ कोई काम करते, कानून के खिलाफ कोई काम करते हैं ना, तो वो समझना चाहिए कि ये शैतान मुझसे करवाता है। तो इसलिए जो है ना हमें चाहिए जो भी बुराई काम हम होता है तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला मुझसे मतलब कोई भी बुरा काम मेरे से सरजद ना हो, और तौबा हमेशा जो है ना अपने साथ रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब वीडियो की तरफ जाते हैं। नहीं कहा कितने दिन तक वही नाजिल नहीं हुई। फिर सूरतुल कहफ में आयत नाजिल हुई कि नबी कभी भी ऐसा ना हो कि आप किसी मामले में ये कहें कि कल ये मैं काम करूंगा और इंशाल्लाह कहना आप भूल जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कोई अच्छी चीज देखकर माशाअल्लाह कहना, सुबहानल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना, ये अल्लाह ताला के पैगंबरों और नेक बंदों की निशानी है कि हर मामले में अल्लाह ताला की तरफ खूबी को मंसूब करते हैं और हर बुराई को अपने नफ्स की तरफ मंसूब करते हैं। ये आ गया जी वो नफ्स अम्मारा, जो अक्सर आप दुआओं में भी सुनते हैं कि अल्लाह ताला नफ्स अम्मारा की बुराइयों से हमें महफूज रखे। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना, ये तीन नफूस का जिक्र कुरान में है। और अक्सर सूफिया के हाँ ना ये बहसें हो रही होती हैं, बताएं जी नफ्स की कितनी इकसाम है, और फिर वो कुरान पाक से ये चीजें उठाते हैं। नफ्स एक ही है, उसकी ये तीन हालतें हैं। नफ्स मुतमइन्ना वो है जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत इख्तियार की और एक अच्छी जिंदगी गुजारी, तो मौत के वक्त उसके लिए फिर ऑर्डर आ जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ए मुतमईन जान, वो मुतमईन नफ्स होता है, पलट अपने रब की तरफ इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी, आ मेरे नेक बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में आ जा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। और दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर वो है नफ्स लव्वामा, जो सूरतुल क़ियामा में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि क़यामत वाले दिन वो अपने आप को मलामत कर रहा होगा कि मैंने दुनिया के अंदर क्यों नहीं वक्त के पैगंबर की दावत को कबूल किया। तो वो मलामत की वजह से नफ्स लव्वामा, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें से ना करे। और एक ही नफ्स की हालत है जो थ्रू आउट आपकी जिंदगी में चलती है कि नफ्स बुराई की तरफ माइल करता है और शैतान उसमें फूंके मारता है। अल्लाह ताला ने इसे बैलेंस किया है। सही मुस्लिम में हदीस है कि एक जिन और एक फरिश्ता अटैच कर दिया है। जिन बुराई की तरफ बुलाता है वो शैतान, और फरिश्ता अच्छाई की तरफ। एक साहबी ने जुर्रत करके पूछा, या रसूलल्लाह आपके साथ भी है? आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे मुती कर दिया, तो मेरे साथ जो
اٹیچ شیطان تھا، جن تھا، وہ مطیع ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، وہ مجھے اچائی کی طرف ہی بلاتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے لیے بھی ایسی گارنٹی نہیں ہے. انسان کا نفس خواہشات کے ساتھ گندا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے نفس کے لیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو لبھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے. اللہ یہ کہ جسے خوف خدا ہو تو اسے تو پھر مشکل اعمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن عموماً برائی کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے. تو جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. ناگوار چیز کیا؟ رزق حلال کمانے کی تکلیف، مشکل کام ہے. گرمیوں میں روزے رکھنا، روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا، غسل کی تکلیف، بال بچوں کی معیشت والا معاملہ، یہ تکلیف. ہر معاملے میں تکلیف کے ذریعے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ وہ ناگوار چیز ہے لیکن جنت کی طرف لے جانے والی. اور ہر برائی کا کام جو خوشگوار نظر آتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہوا ہے. فوراً یہ سمجھ لیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگا ہوا ہے. یہ ایک کھٹکا ہے جس کے اندر انسان گر جاتا ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے. اسی کو سپورٹیو حدیث ہے نا ابو داؤد، ترمذی میں، سنن نسائی کے اندر، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھو. انہوں نے جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے آ کے عرض کی، اے اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا اب ذرا جنت کو جا کے دیکھو. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، ان مشقتوں سے. ان مشقتوں کو عبور کر کے جنت تک پہنچو گے. جبرائیل علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جتنی تو نے آزمائش رکھی ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. یہ جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتوں کے سردار اور فرشتوں کے پیغمبر، یہ ان کا فتویٰ ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو. جہنم کو دیکھا، اس کے عذابات کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے کہ وہ اس عذاب میں جانے کے لیے تیار ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے، خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جائیں نا. اب جب جبرائیل علیہ السلام گئے اور واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب سنا. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی شخص جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، جتنا اٹریکٹ فل تو نے جنت کو بنا دیا ہے. اب دیکھیں یہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے اتنی اٹریکٹ فل بنائی ہے، دنیا میں وہ چیزیں حرام کر دی ہوئی ہیں، لیکن آخرت میں جنت میں پہنچ کے وہی چیزیں انعام بھی ہیں جن سے دنیا میں روکا گیا تھا. وہی چیزیں انلمیٹڈ انعام کی شکل میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روکنا ہے یہ ایک زندگی کا 50 سال کا، 60 سال کا، کسی کے لیے 70 سال کا، اس میں سے بھی پہلے 20-25 سال تو ویسے ہی نکال دیں، ہوش ہی نہیں ہوتی بندے کو. یہ چند سالوں کا روزہ ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی افطار ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ روزہ توڑنے سے بچ سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ روزہ رکھ لیا تو آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا، آخرت پھر وہ اپنی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. والعیاذ باللہ تعالی جہنم اس کا مقدر ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا یہ تکلیف ہے ویسے تھوڑے عرصے کے لیے، کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے. اگر کرٹیکلی آپ دیکھیں کہ کام تو آپ نے کرنا ہے، صرف خدا اورینٹڈ ہو جائیں ان کاموں میں، حلال اور حرام میں فرق کر لیں. کوئی ایکسٹراڈنری کام ہے تو وہ 2-4 ہی ہیں جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں، اس میں سے بھی کلمہ، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے. اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج. بس یہ 4 ہی چیزیں ہیں. باقی تو کام آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. یہ ایکسٹرا کام ہے جو آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں. باقی جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں وہ اگر کسی نے رزق کمانا ہے تو وہ کافر نے بھی کمانا ہے، مسلمان نے بھی کمانا ہے، نافرمان نے بھی کمانا ہے، اور تابع فرمان نے بھی کمانا ہے. صرف اس میں یہ دیکھ لے کہ میں حلال ذریعے سے کماؤں گا. کرنا تو ہے اس نے سارا کچھ. ہاں
جو اصل مشکل کام ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اس میں دیکھ لیں گناہوں سے بچنے کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے. نیکی کرنے کے لیے فیصلے کی ضرورت نہیں، صرف ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. خالی فیصلہ کرنے سے تو کوئی فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا جب تک وہ اٹھے گا نہیں، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے صرف فیصلے کی ضرورت ہے کہ نہیں کرنا. کوئی ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑتی کہ جی آپ کو صبح اٹھ کے یہ کرنا پڑے تو پھر آپ گناہوں سے بچیں گے. بس ایک فرم سا فیصلہ چاہیے کہ میں نے یہ نہیں کرنا اور پیچھے ہٹ جاؤں اس سے. نیکی کو کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ہاں گناہ سے بچنے کے لیے انٹلیکچوئل ایفرٹ ہے، وہ ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوشش کریں گے. باقی ظاہر ہے کہ ایک تکلیف تو ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ظاہر ہے کہ جنت اسی لیے ہے کہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. تو جب اللہ نے خود مانا ہوا ہے کہ یہ قید خانہ ہے تو قید خانے میں تو پھر آپ کو اتنا کچھ ہی ملے گا جتنا ایک جیل کے اندر دیا جاتا ہے. جب رہائی ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی نعمتیں مقدر ہوں گی، اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ یہ قید خانہ انسان بھول جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا. وہ شخص جس نے دنیا بڑی مشکل میں کاٹی ہوگی، غربت کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کر کے ڈر کے، جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھائی دنیا میں کوئی تکلیف تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. وہ ایک پھیرا سب کچھ کفور کر دے گا. اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی اگر کالج میں یونیورسٹی میں پوزیشن آ جاتی ہے یا اچھی جاب مل جاتی ہے تو انہیں وہ پھر اپنی وہ تکلیف یاد نہیں رہتی ہے جو انہوں نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے تعلیم کے دوران. پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشحال شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی تھی اور فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا لگواؤ نا، ایک سٹارٹر کے طور پہ پھیرا اس کو لگواؤ جہنم کا، جنت کا نہیں جہنم کا. جب وہ جہنم کا پھیرا لگا کے آئے گا دوزخ کا، اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی کوئی دنیا میں کوئی خوشحالی تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خوشحالی نہیں دیکھی. وہ جو خوشحالی اس نے دیکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کو بھول جائے گی اس غم کے سبب کہ اچھا یہ میرا انجام ہونے والا تھا. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل ایشو ہے. اس حوالے سے یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ بے شک نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم کرے، اور بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی مجھ سے لے لے یہ تحفہ. اور آپ نے خود یہ تحفہ دیا کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ، ہر چیز کو تھامنے والے، ہر چیز کو قائم رکھنے والے، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام جو معاملات ہیں کام ہیں ان کی اصلاح فرما دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے. اور یہی دوسرے انداز میں لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بخاری مسلم میں آیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ حرز جاں بنا لے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے. تو نفس نے برائی کی طرف یہ آمادہ کرنا ہے، اس لیے کہ نفس کے اندر اٹریکشن ان چیزوں کی رکھ دی گئی ہے. البتہ اسے اوور کم کرنا ہے آپ نے، تو اس کے لیے وحی کی تعلیمات ہیں، اور اندر سے جو اچھائی کی آواز آتی ہے اور اندر گواہی دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے مجھے نہیں کرنا، وہ فرشتہ ہے جو آپ کو تھپکی دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کا مادہ بھی ودیت کر دیا ہے اور اچھائی کا بھی، یعنی برائی کی طرف اٹریکشن والا معاملہ اور برائی کرنے کی طاقت بھی دے دی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی اچھائی کے حوالے سے بھی انسان کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے. وہ اچھائی اسے بتاتی ہے کہ یہ برائی کا کام ہے، تم نے اس سے بچنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بچے گا وہی جو کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا. تو گائز آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا؟ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹ اور بہت ہی لوجیکل اور انفارمیٹیو ویڈیو تھا. میں ہمیشہ ہی سے ایک بات کہتے ہوئے آتا ہوں، جو ہے نا انسان کو کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے تو دن میں کم از کم 2 یا 3 بار مختلف اسکالرس کے ویڈیو ضرور دیکھا کریں. وہ اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ قرآن اور حدیث سے ٹاپک یعنی پوائنٹ اٹھاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے وہ بیانات اٹھاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے وہ ریلیٹڈ بیان کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا
हमा वक्त इनकी वीडियो यानी सुनने की कोशिश करना चाहिए। तो मतलब हम लोग ये समझते हैं कि वो हमेशा दीन की बातें करते हैं, दुनिया में मतलब कामयाब होने की वो बातें नहीं करते हैं। तो इससे पहले जो मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वो दिगन स्कॉलर्स का जब मैंने वीडियो रिएक्ट किया था, तो इसमें वो क्या बता रहे थे, दुनिया में कामयाब होने की मतलब हमें नुस्खा बता रहे थे। अच्छा, कारोबार किस तरह ग्रो अप करना है वो हमें नुस्खा बता रहे थे। इस तरह मतलब घर में मियाँ बीवी किस तरह मतलब खुश उसलूबी के साथ रहना है, वो इस तरह की हमें नसीहत कर रहे थे। मतलब जो ना हम जो ना एक कंजेस्टेड माइंड होने के बजाय हम अपने माइंड को कशीदा रखें और इनकी जो है ना तालीमात को मतलब सुनने की, देखने की और अमल करने की कोशिश करना चाहिए। ये लोग कहें थे मतलब यानी वो नहीं उठाते हैं, पॉइंट नहीं उठाते, बल्कि कुरान से उठाते हैं, मुख्तलिफ हदीस से उठाते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यहाँ पर जो है ना यानी आग से बचने की यानी जहन्नम से बचने की, दुनिया में किस तरह इंसान कामयाब होने की इस तरह की नसीहतें कर रहा था। तो मैंने ये वीडियो जो है ना आप लोगों को रिएक्ट करने का मतलब आप लोगों को शेयर करने का, आप लोगों तक पहुँचाने का मकसद यही है कि जो है ना हमें जो है ना नेकी की तरफ किस तरफ चलना है और यानी बदी से हमें कैसे बचना है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बड़ा डिटेल से बता रहा था। तो हमें इसी तरह के वीडियो चाहिए दुनिया में भी कामयाब होने के लिए और आखिरत में भी कामयाब होने के लिए। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों की खदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो है ना आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे मतलब प्लीज़